آپ جانتے ہیں کچھ دن پہلے مولانا سید محمد ارشد مدنی صاحب دامت برکاتہم العالیہ استاذ حدیث دارالعلوم دیوبند کو امیر الہند جو ہے مقرر فرمایا ہے مشورے کے طے سے۔ کچھ لوگ ہیں اس انداز میں جن کی ہو سکتا ہے یہ تکبرانہ انداز میں کوئی یہ کہتے ہوں گے، کیونکہ سوشل میڈیا کے اندر ٹویٹر پہ فیس بک کے جو ہے ان تمام چیزوں پر جو ہے لوگ بتا رہے ہیں کہ یہ جو ہے خاندانی سلسلہ چل رہا ہے اور یہ خاندان کے لحاظ سے چل رہا ہے۔ تو میں آپ حضرات کو اس غلط فہمی کو جو ہے دور کرنے کے لیے کچھ باتیں کہنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے امیر الہند کے سلسلے میں جو ہندوستان کے اندر طے ہوا ہے وہ مدنی خاندان سے جو ہے شروع نہیں ہوا ہے۔ ان میں سے مدنی خاندان والے بھی آئے ہیں اور دیگر افراد بھی آئے ہیں جن کی اسماء میں آپ حضرات کے سامنے پیش کروں گا۔ میں آپ حضرات کو یہ بتا رہا ہوں کہ جو سب سے پہلا امیر الہند ہے وہ ہے محدث کبیر مولانا محمد حبیب الرحمن صاحب اعظمی نور اللہ مرقدہ، جو مولانا اسد مدنی نور اللہ مرقدہ سے پہلے رہ چکے ہیں۔ تو گویا کہ وہ مدنی خاندان کے نہیں تھے۔ محدث کبیر مولانا حبیب الرحمن صاحب اعظمی یہ مولانا اسد مدنی نور اللہ مرقدہ سے پہلے ہی رہ چکے تھے۔ تو گویا کہ یہ مدنی خاندان سے نہیں تھے۔ جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ خاندانی سلسلہ چل رہا ہے ان کی میں یہ غلط فہمی دور کرنا چاہتا ہوں۔ نمبر 2 پر امیر الہند ثانی جو ہے مولانا اسعد مدنی صاحب دامت برکاتہم العالیہ ہے، جو واقع مدنی خاندان کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں۔ تیسرے نمبر پر امیر الہند ثالث، تیسرے نمبر پر مولانا مفتی مرغوب الرحمن صاحب نور اللہ مرقدہ محتمم دارالعلوم دیوبند، یہ بھی رہ چکے ہیں امیر الہند ثالث میں۔ تو گویا کہ حضرت مفتی مرغوب الرحمن صاحب بھی جو ہے مدنی خاندان کے ساتھ تعلق نہیں رکھتے تھے، بلکہ ایک عام آدمی تھے جس طرح ہیں، اور مدنی خاندان والے بھی الحمدللہ عام آدمی کی جیسے ہی رہتے ہیں۔ چوتھے نمبر پر امیر الہند رابع قاری عثمان صاحب، جو ابھی فی الحال انتقال کر چکے ہیں، تو نور اللہ مرقدہ، تو یہ بھی رہ چکے ہیں جو مدنی خاندان کے ساتھ اتنی تعلق نہیں ہے، لیکن پھر بھی جو ہے منصور پور کے رہنے والے ہیں۔ تو گویا کہ یہ بھی جو ہے رہ چکے ہیں۔ امیر الہند خامس حضرت مولانا سید محمد ارشد مدنی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، جو ابھی موجود ہے فی الحال۔ تو میں یہ باتیں بتا رہا ہوں کہ مدنی خاندان کے ساتھ یہ تعلق اور جو آپ بتا رہے ہیں کہ یہ سلسلہ ہے بالکل صحیح اور درست نہیں ہے، بالکل صحیح اور درست نہیں ہے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ خاندانی چل رہا ہے، ہرگز اس طرح نہیں ہے۔ الحمدللہ مولانا محمد ارشد مدنی صاحب دامت برکاتہم العالیہ استاد حدیث دارالعلوم دیوبند کے اندر وہ جرت ہے، بہادری ہے، قوت ہے۔ اللہ تعالیٰ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں چنا ہے اس کام کے لیے۔ تو جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، یہ کچھ لوگ اس طرح بھی ہیں کہ گالی سے کام لیے ہیں، تو میں اس سے کہنا چاہتا ہوں ہمارے اکابر علماء دیوبند میں سے ہیں، اسی وجہ سے ہمیں خوش ہونا چاہیے، کیونکہ ہمارے جو عقائد ہیں وہ علماء دیوبند کے ساتھ تعلق ہے، ہمارے عقائد علماء دیوبند کے ساتھ تعلق ہے۔ اسی وجہ سے ہم خوش ہیں اس بات پر کہ اکابر علماء دیوبند میں سے امیر ہو رہے ہیں الحمدللہ، اور اس بات پر ہم خوش ہیں۔ دوسری بات، جو لوگ حسد کے شکار میں ہے، گھمنڈ کے شکار میں ہے اور بغض و عداوت کے شکار میں ہے، تو ان کے لیے کوئی دوائی نہیں ہے۔ تو میں اسی بات پر میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں کہ بھائی اگر آپ حضرات کو غلط فہمی ہے تو جا کر کہیں کہ بھائی آپ جو ہے مدنی خاندان میں ہی کیوں چلاتے ہیں، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے جیسے کہ میں نے آپ حضرات کے سامنے فہرست پیش کی کہ بھائی مدنی خاندان کے ساتھ تو امیر ہونے کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ تو اسی وجہ سے آپ حضرات جو ہے غلط فہمی کے شکار میں نہ رہیں، کیونکہ مولانا ارشد مدنی صاحب دامت برکاتہم العالیہ اتنے فکر مند ہے کہ گجرات میں جب حملہ ہوتا ہے تو مولانا وہاں پہنچتے ہیں، آسام کے اندر NRC میں حملہ ہوتا ہے تو مولانا وہاں پہنچتے ہیں،
قید خانے میں جب ہمارے مسلمان بھائی جاتے ہیں تو مولانا وہاں پہنچتے ہیں، کہیں پر سیلاب آ چکا ہے تو مولانا وہاں پہنچتے ہیں۔ تو بھائی یہ مولانا کی قربانی ہے، یہ قربانی ہے، اسی قربانی کے نتیجے پر اللہ تعالیٰ نے مولانا کو انتخاب کیا ہے۔ تو لوگوں کو حسد کرنے اور جلنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی وجہ سے میں تمام حضرات سے یہی کہوں گا کہ آپ حضرات جو ہے برقرار رہے، مولانا پر اعتماد کریں، انشاءاللہ العزیز معاملہ صاف اور